اور ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھا ہے ایک دن پہلے جب ایران نے میسائل اٹیک کیا اور جارڈن نے کچھ ان کے میسائلز یا ڈرونز گرا دیے، تو اس وقت تو بڑے خوش ہو گئے تھے بہت سارے لوگ کہ بس ایک جنگ چھڑ گئی ہے اور فلسطین آزاد ہوگا. کچھ فلسطینیوں نے بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. نہیں میں آپ کو بتاؤں فلسطینی تو کر ہی رہے ہیں. آپ پاکستان میں کہیں جائیں ہر طرف لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یار ایران نے بڑا کمال کیا ہے، ایران نے کوئی یہ ایک ثابت کیا ہے کہ کم از کم کوئی تو ہے مسلم امہ میں جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے. جو اٹ واز ویری شارٹ لیوڈ تھا، ایک سمبولک ویلیو تھی. اب دیکھیں نا، ایک تو اس کا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ایک عام پبلک پرسیپشن کیا بن رہا ہے. ایران نے جس طریقے سے وہ اپنا ایک اٹیک لانچ کیا، اس سے دیکھیں کیا ہوا. اس سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھا دیا کہ جی ہم اگر ہمارے پہ حملہ ہوا تو ہم نے ایک جوابی کارروائی کی ہے اور بڑے لیول پہ کی ہے، یعنی بہت بڑے لیول پہ کی ہے. اور اسرائیل کا جو مین لینڈ اسرائیل ہے اس کے اوپر کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہ بھی انشور کر لیا کہ اس حملے سے اتنا نقصان نہ ہو جس سے کل کو پھر اسرائیل کو مجبوراً ایک کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑے. تو میرے خیال میں بڑا ویل کیلکولیٹڈ قسم کا یہ حملہ تھا. ایران کے وزیر خارجہ نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو اور جو وہاں کی جو عرب سٹیٹس ہیں اس نیبرہڈ میں ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارا حملہ آنے والا ہے. تو یعنی کہ اس میں کوئی وہ خطرہ نہیں تھا کہ ایک دم جو ہے وہ ہر طرف وہ آگ لگ جائے گی. کیلکولیٹڈ طریقے سے وہ ہوا. اب بڑا سوال کیا ہے؟ بڑا سوال یہ کہ اب کیا بات ختم ہو گئی یا اسرائیل جو ہے اس نے اب پھر کچھ مزید یعنی جواب شکوے کا بھی پھر ایک جواب شکوہ دینا ہے. وہ امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ امریکی صدر کا ہے بطول بائیڈن کا، جس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر پھر سے حملہ کرنا ہے نا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نہیں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو میرے خیال میں کوشش ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بھی ایک کر دیا، ہم نے بھی کر دیا، برابری ہو گئی، چلو آگے چلتے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا اس معاملے میں کہ ڈی ایسکیلیشن تو کہیں سے بھی نہیں ہوئی، نہ حماس کی طرف سے ہوئی ہے نہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے. لیکن کیا ڈپلومیسی کام آ جائے گی؟ وہ بھی ناکام ہی رہی ہے. دیکھیے ڈپلومیسی میں اب دیکھیں نا، ڈپلومیسی یہی ہے کہ بات آگے مزید نہ بڑھے اور اس میں ہر طرف سے تمام جتنے جو امپورٹنٹ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں سب کے بیانات یہ آ رہے ہیں کہ جی بس اب معاملے کو جانے دیں، رفع دفع کریں، مزید گڑبڑ نہ ہو. کیونکہ اگر اب اسرائیل ایک بار پھر اس جوابی کارروائی کرتا ہے تو پھر تو اس خطے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسرائیل کو ایکچولی فائدہ ہے کیونکہ اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے یا کوئی بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو اس وقت ساری دنیا کی نظریں غزہ پر جڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس پہ کچھ حد تک پریشر آ رہا ہے، وہ سارا ڈائیورٹ ہو جائے گا اور سارا میڈیا کا فوکس، لوگوں کا فوکس، ممالک کا فوکس چلا جائے گا اس جنگ میں. اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر تو تمام مغربی ممالک جو اسرائیل کے اتحادی ہیں وہ پھر ایک دم اس کے ساتھ پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ ابھی وہ کچھ حد تک اسرائیل پہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں اسرائیل جو نتنیاہو ہے اس کو سوٹ کرتا ہے کہ جنگ ہو، لیکن میرے خیال میں اور کسی کو سوٹ نہیں. اور ایک اور اوپینین ہے، کیونکہ میں کچھ ایکسپرٹس کو سن رہی تھی جو ڈائریکٹلی ریجن سے رپورٹ کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ بظاہر تو یہی لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیلکولیٹڈ اٹیک تھا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اور معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک رات میں اسرائیل کو $1.3 بلین کا نقصان ہوا ہے کیونکہ جو ان کا سسٹم ہے وہ انگیج تو ہو گیا ہے. بالکل ہوا. اور اگر انہوں نے چاہے مار گرائے ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن جو ان کا فائنینشیل لاس ہے اٹس ٹو مچ فار دیم. اور اس سے ایک اور چیز بھی ہوئی ہے بطول، بالکل آپ صحیح بات کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ $1 ارب انہوں نے پھونک دیا چند گھنٹوں میں. دوسری چیز یہ ہوئی ہے اور یہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو بڑے ایکسپرٹس ہیں اس ریجن کے انہوں نے اس پہ جو اپنی کامنٹری کی ہے اس میں انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اس سے یہ بھی ہوا ہے کہ جو اسرائیل کے اور امریکہ کے اور دیگر جو اس کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس اٹیک کو روکنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کا جو پوزیشننگ تھی، جو ان کے ڈیفنس میکینزمز تھے، وہ سارے ایکسپوز ہو گئے. تو اب اگر میں ایران ہوں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کل کو جب اگر میں نے کوئی اور حملہ کرنا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. تو ایک طریقے سے ایران جو ہے اس کو فائدہ ہوا ہے اور ایک پبلک اوپینین بنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ بھی شو کر دیا ہے کہ جی اگر آپ مجھے ہٹ کریں گے یا میرے انٹرسٹ کو ہٹ کریں گے تو پھر جوابی کارروائی دوسری ضرور ہوگی. اور ایک بہت ہی اہم جو ایک لائن کراس ہوئی ہے نا بطول، جو کہ اب لوگوں نے ایران میں بھی لوگوں نے کہنی شروع کر دی، وہ یہ کہ یہ پہلی بار ایران نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر
پہلے تو تھا نا ایران کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا تھا تو وہ اپنے پراکسی سے، کبھی حزب اللہ نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا، کبھی حماس نے کر دیا، کبھی کسی اور نے کر دیا. اس باری پہلی بار ایران نے ایکچولی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا. بالکل. تو یہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے وہ ایک جھاکا کھل گیا، ہمارا لائن کراس ہو گئی ہے. اب ساروں کو پتا ہونا چاہیے بالخصوص اسرائیل کو کہ اب ہم کیونکہ ایک بار کر چکے ہیں نا تو ناؤ وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. سو ناؤ اسرائیل ول بی اے ٹارگٹ. بالکل. اور اس سے یہ چیز بھی اسٹیبلش ہوتی ہے فہد، 27 اکتوبر کو پہلا اٹیک تھا جو حماس نے کیا تھا، اس کو بھی سب نے تاریخی قرار دیا تھا. اس وقت بھی ان کے ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ نہیں کیا تھا، جو وہ پیراشوٹرز بھی اتر رہے تھے اور اتر کے وہ لوگوں کو مار رہے تھے. اور اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم مزید انگیج ہو گیا. تو لگتا یہ ہے کہ اب جو زیادہ نشانہ ہے اسرائیل کے مخالف قوتوں کا کہ وہ اسرائیل کے سسٹم کو کمزور کریں، کولیٹرل ڈیمیج کرنے میں شاید وہ اتنے انٹرسٹ. اور سسٹم ایکسپوز بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ بالکل سارے انہوں نے تقریباً جتنے میسائل سے اور ڈرون سے مار گرائے، لیکن پھر بھی کچھ تو نکل گئے نا، کچھ تو پھر بھی گئے. تو وہ اور یہ اس پہ ہے، بطول یہ بھی ذمہ رکھیں کہ یہ اس پہ ہے کہ ان کو ایڈوانس وارننگ تھی کہ حملہ آنے والا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ حملہ جو ہے وہ ہماری ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ٹیسٹ کرے گا، تو اس کی بھی وہ تیاری کر چکے تھے. ان کو امریکہ، برطانیہ اور کچھ حد تک جارڈن ہیلپ بھی کر رہا تھا. اور جب وہ ڈرون اڑے تو کوئی 3-4 گھنٹے پہلے انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ حملہ شروع ہو گیا ہے. اس سب کے باوجود اس ڈیفنس سسٹم میں سے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں پھر بھی لوپ ہولز جو ہیں وہ نظر آ گئے. سو کلیئرلی وہ جو ایک شیلڈ، اس کو ڈیفنس شیلڈ کہتے ہیں، آئرن ڈوم شاید اس کا نام ہے، وہ اس میں جو بھی کمزوریاں ہیں وہ بھر کر سامنے آ گئی ہیں. کیونکہ یہ ایسا سسٹم ہے، ابھی میں بریک کی طرف بھی جا رہا ہوں، ایک ایسا سسٹم ایسا نہیں کہ ان کے ہر وقت میسائلز یا ان کے ڈرونز ہر وقت تیار رہتے ہیں. ان کو بھی اس کو بنانے کے لیے وقت چاہیے، پیسہ چاہیے. اگر سینکڑوں میسائلز جائیں گے تو ان کے بھی میسائلز کنزیوم ہو گئے، تو ان کا سسٹم کنزیوم ہو رہا ہے، which is good for their enemy. بالکل.